کرنے کا بہترین ذریعہ ہے نماز سے جڑے رہیے. نماز، صبر. ہم اور آپ نماز سے جڑے ہوئے نہیں. رمضان میں ماشاءاللہ جوش بہت اچھا رہتا ہے. رمضان میں جوش، مسجد فل. اور رمضان جیسے ہی ختم ہونے والا ہوتا ہے تو مسجد افسوس آزاد ہوگا شیطان، مسجدیں ہوں گی ویران، الماری میں بند ہوں گے قرآن، گناہوں میں ڈوبے گا انسان، کیونکہ رخصت ہو رہا ہے ماہ رمضان. 8 کی کھاٹ کی 360 کی، اس کے بعد نماز پڑھتے ہی نہیں. بھیا غم کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے نماز. سنن ابی داؤد کتاب الوتر کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 1319. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھبرا جاتے تو نماز پڑھنے لگتے. تو گھبراہٹ کو اگر ختم کرنا ہے تو نمازی بدام ہمیشہ پڑھتے رہیے، اللہ راستے نکال دے گا. دعا کیجئے، دعا کیجئے، دعا کی فضیلت. سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3548. ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء. دعا جو تکلیف ہو گئی اس کے لیے بھی فائدہ مند، آئندہ بھی جو تکلیفیں آنے والی اس میں بھی فائدہ مند. اے لوگو دعا کرتے رہو، مانگتے رہیے اللہ سے. الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض. مستدرک حاکم کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1218. دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہتھیار مطلب ایسا ہتھیار، اللہ سے مانگتے رہیے، اللہ دیتا ہے. ارے بیماری کے اندر دوا کام نہ آئے، وہاں دعا کام آ جائے. بہت سارے کو ڈاکٹر نے کہا بھیا آخری اسٹیج پر چل رہے ہیں، لیکن وہ دعاؤں کے سہارے زندہ ہیں. دین کا کھمبا ہے اور آسمان و زمین کی روشنی ہے، اس لیے دعا کرتے رہیے، ہمیشہ مانگتے رہیے جس زبان میں چاہتے ہیں. اور ایک دو چیز اور رہ گئی ہے، یہ لے کے چلیے کہ بھائی تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. ہمیشہ ایک جیسا دور نہیں رہے گا. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 7. اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کرے گا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. سورہ علم نشرہ سورہ نمبر 94 آیت نمبر 5 اور 6. تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. یہ سوچ کے چلیے. خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں. جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. اس لیے لے کے چلتے رہیے. اگر ہم چاہتے کہ ہماری روزی روٹی اور بڑھ جائے، ہماری تنگی ختم ہو جائے، تو رشتہ داروں کا خیال رکھیے. دوسرے کو تو دے رہے ہیں لیکن رشتہ داروں کو نہیں دیتے. ایک دو بات ہے بس. صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5985. من احب ان یبسط له فی رزقہ وینشا له فی اثرہ فلیصل رحم. جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے، اس کی دولت زیادہ ہو جائے، اس کی عمر لمبی ہو، تو صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کا خیال رکھے، تو غم اس طریقے سے ہلکا ہو سکتا ہے. آخر میں بات یہ ہے کہ آپ یہ سوچ کے چلیے اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر کیا؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. فلانے نے ایسا کر دیا، چلانے، ارے فلانا کیا کرے گا، چلانا کیا کرے گا نا. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا. اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اس لیے گھبرائیے گا نہیں. لا تحزن ان اللہ معنا. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 40. گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ سوچ کے رہیں گے تو ہمارا غم ہلکا ہو جائے گا. ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ جو تو نے دیا ہے، کیونکہ میں اسی لائق ہوں، تو نے دیا، تیرا شکر ہے، یہ آزمائش ہے، ہم اس پر راضی ہیں. کوئی راضی رہے گا اللہ تو جنت دینے والا ہے. تو یہ چند باتیں تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی. تقدیر کے فیصلے پر راضی رہیے. ہائے ہائے سے بچیے. ہائے ہائے کو صرف قبر ہی بھرنے والی ہے. یہ پیٹ جو ہے نا، یہ بھرنے اڑنے والا نہیں. ایک پہاڑ ملا سونے کا، دوسرا چاہیے، دوسرا ملا تو تیسرا چاہیے، کرتا رہے گا. یہ چیز کبھی ختم نہیں ہو. اللہ سے یہ مانگے اللہ قناعت پسند بنا، جو تو دے اس پر کام بنا دے، اور تیرا شکر ہم ادا کرتے رہیں اور دعا کرتے رہیے. یہ سب سے اہم چیز ہے. سب کا خیال رکھیے، فطری کمزوری کا خیال رکھیے، اور ٹینشن لے کے مت چلیے. مسکرانا سیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے. مسائل میں الجھ کر مسکرانا میری عادت ہے، مجھے بربادیوں پر اشک برسانا نہیں آتا. ہاں، ہم تھوڑا نا اشک برساتے، چاہے جتنی بھی پریشانیاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے لیکن مسکراتے رہتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث کتاب الجہاد والسیر کتاب نمبر 56 حدیث نمبر 3035. جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں
جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو دیکھتے تبسم فی وجہ، چہرے پر مسکراہٹ، لاکھ پریشانی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ پریشان تھے نا، لیکن چہرے پر مسکراہٹ، یہ کیا مرجھایا ہوا بیٹھا ہوا ہے، یہ کیا دیکھو دکان پر یوں ہی بیٹھا ہوا جھک رہا ہے، مسکرا کر سب کو ٹال دیجئے۔ اگر یہ چیز آپ نے سیکھ لیا ہے تو آپ کے اندر امن و شانتی آ جائے گی، اور یہ تو چند دن کی زندگی ختم ہو جائے گی،